السلام علیکم ناظرین، میرے اس چینل پر روز صحیح بخاری کی حدیث بیان کی جاتی ہے۔ آج کا موضوع وضو کا بیان، وضو کی بیان کا باب نمبر 23، 24، 25، 26 اور 27۔ حدیث نمبر 133، 134، 135، 136، 137، 138، 139 اور 140 بیان کی جائے گی، جس میں بتایا جائے گا وضو اور غسل داہنی طرف سے شروع کرنا اور وضو کا پانی تلاش کرنا اس وقت ضروری ہے جب نماز کا وقت آ جائے۔ اس پانی سے انسان کے بال دھوئے جائیں، اس کا کیا حکم ہے؟ اور جب کتا برتن میں سے کچھ پی لے تو کیا کیا جائے؟ اس نے وضو کو فرض نہیں خیال کیا مگر صرف دونوں مخرج یعنی قبل اور دبر سے نکلنے والی چیز کے سبب۔ ان بابز کی پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل سے جڑے رہیے اور ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب نمبر 23، حدیث نمبر 133، وضو اور غسل داہنی طرف سے شروع کرنا۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو جوتے پہننے میں، کنگھی کرنے، طہارت، وضو اور غسل کرنے میں غرض تمام کاموں میں داہنی جانب سے ابتدا کرنا اچھا لگتا تھا۔ باب نمبر 24، حدیث نمبر 134، وضو کا پانی تلاش کرنا اس وقت ضروری ہے جب نماز کا وقت آ جائے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھا، نماز کا وقت ہو گیا تھا اور لوگوں نے وضو کے لیے پانی تلاش کیا لیکن کہیں سے نہ ملا، تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک برتن میں وضو کے لیے پانی لایا گیا، پس آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس برتن میں اپنا ہاتھ رکھ دیا اور لوگوں کو حکم دیا اس سے وضو کریں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے پانی کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے درمیان سے پھوٹ رہا تھا، یہاں تک کہ سب لوگوں نے وضو کر لیا۔ باب نمبر 25، حدیث نمبر 135، جس پانی سے انسان کے بال دھوئے جائیں اس کا کیا حکم ہے؟ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنا سر مڈوایا تو سب سے پہلے ابو طلحہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بال لیے تھے۔ باب نمبر 26، حدیث نمبر 136، جب کتا برتن میں سے کچھ پی لے تو کیا کیا جائے؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کے برتن میں سے کتا پانی وغیرہ پیے تو اسے چاہیے اسے 7 مرتبہ دھو ڈالے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 138، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دور میں کتے مسجد میں آتے جاتے رہتے تھے، بعض اوقات پیشاب بھی کر جایا کرتے تھے، لیکن لوگ ان کے آنے جانے کے سبب سے مسجد میں پانی وغیرہ چھڑکتے تک نہ تھے۔ باب نمبر 27، حدیث نمبر 138، جس نے وضو کو فرض نہیں خیال کیا مگر صرف دونوں مخرج یعنی قبل اور دبر سے نکلنے والی چیز کے سبب۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ برابر نماز میں شمار ہوتا ہے اب تک کہ مسجد میں نماز کا انتظار کرتا رہتا ہے تاکہ اس وقت تک بے وضو نہ ہو جائے۔ اسی باب کی دوسری حدیث، حدیث نمبر 139، سیدنا زید بن خالد رضی اللہ عنہ نے امیر المؤمنین عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتلائیے، اگر کوئی شخص جمع کرے اور انزال نہ ہو
کیا حکم ہے؟ چنانچہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا جس طرح نماز کے لیے وضو کرتا ہے وضو کر لے اور اپنی شرمگاہ کو دھو ڈالے۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے۔ سیدنا زید رضی اللہ عنہ راوی حدیث کہتے ہیں کہ پھر میں نے یہ مسئلہ علی، زبیر، طلحہ اور ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے بھی اس شخص کو یہی حکم دیا۔ اسی باب کی تیسری حدیث، حدیث نمبر 140، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری شخص کے پاس بلانے کو کوئی آدمی بھیجا تو وہ آئے اس حال میں کہ ان کی سر سے غسل کا پانی ٹپک رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شاید ہم نے تمہیں بلانے میں جلدی کی۔ انہوں نے عرض کی کہ ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب جلدی کی جائے اور کسی سبب سے انزال نہ ہو تو تمہارے اوپر وضو فرض ہے، غسل فرض نہیں، لیکن یہ حکم منسوخ ہے۔ اور میری آنے والی ویڈیو میں وضو کی بیان کا باب نمبر 28، 29، 30 اور 31، حدیث نمبر 141، 142، 143 اور 144 بیان کیا جائے گا، جس میں بتایا جائے گا کوئی شخص اپنے ساتھی کو وضو کرا دے تو کچھ حرج نہیں، اور وضو ٹوٹنے کے بعد بغیر وضو کیے قرآن کی تلاوت کرنا اور پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور لوگوں کے لیے وضو کے بچے ہوئے پانی کا استعمال کرنا۔ ان بابز کی پوری حدیث سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں۔ شکریہ۔ آمین بجاہ النبی الامین۔